ساتھیوں، تاریخ محض ماضی کی کہانیاں نہیں بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں قومیں اپنے عروج و زوال کی تصویر دیکھتی ہیں۔ دکن کی سرزمین اس معاملے میں بے حد زرخیز ہے، جہاں ہر قدم پر شان و شوکت اور عظمت کی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ گولکنڈہ قلعے کے دامن میں ہرے بھرے باغوں کے بیچ خاموشی سے کھڑے یہ عالی شان مقبرے قطب شاہی سلطنت کی اس عظمت کی گواہی دیتے ہیں جو 500 سال گزر جانے کے بعد بھی ہر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہیں۔ آئیے آج دکن ڈائریز میں اس تاریخی ورثے کی سیر کریں جسے 7 گنبدان قطب شاہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے اسپانسر ہیں Fancy Ice Cream, Hyderabad. You can find our parlors at Yakutpura, Dilsukh Nagar, Fateh Darwaza and Mehdipatnam. شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس۔ قیمتی وقت اور پیسے بچائیں، صفا گارمنٹس چلے آئیں۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ گولکنڈہ جو کبھی ہیروں اور طاقت کا مرکز تھا، اسی قطب شاہی سلطنت کا پائے تخت بھی تھا۔ قطب شاہی حکمرانوں نے نہ صرف حکومت کی بلکہ فن تعمیر کو بھی نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ ان مقابر کی خاص بات یہ ہے کہ زیادہ تر سلاطین نے اپنی زندگی میں ہی اپنے مقبروں کی تعمیر شروع کروا دی تھی تاکہ موت کے بعد انہیں عزت و احترام کے ساتھ یہاں دفن کیا جا سکے۔ یہ روایت ان کی دور اندیشی اور فن سے محبت کا ثبوت ہے۔ 106 ایکڑ پر پھیلے اس وسیع و عریض پارک میں تقریباً 40 مقبرے موجود ہیں جو نہ صرف شاہی خاندان بلکہ اس دور کے اہم درباریوں کی بھی آخری آرام گاہیں ہیں۔ یہاں کے مقابر کی طرز تعمیر ہندوستانی اور فارسی فن تعمیر کا ایک نایاب اور دلکش امتزاج ہے۔ 1 یا 2 منزلہ مکعب شکل کے چبوترے پر بنا ایک شاندار گنبد ان مقبروں کی بنیادی پہچان ہے۔ ان عمارتوں پر کی گئی باریک اور نفیس نقش و نگاری دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ ان مقابر کے ساتھ بنی ہوئی مساجد اس بات کی علامت ہے کہ ہر اہم کام کا آغاز عبادت سے کیا جاتا ہے۔ اس ورثے کے سب سے اندرونی حصے میں سلطنت کے بانی پہلے سلطان قلی قطب الملک کا مقبرہ ہے۔ یہ وہی حکمران تھے جنہوں نے بہمنی سلطنت سے الگ ہو کر ایک خود مختار ریاست کی بنیاد ڈالی، لیکن افسوس اقتدار کی لالچ میں ان کے اپنے بیٹے جمشید قلی نے انہیں قتل کر دیا اور خود دوسرے سلطان بن گئے۔ اس پارک کا سب سے عالیشان اور بلند مقبرہ 5ویں سلطان محمد قلی قطب شاہ کا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، آخر یہ وہی عظیم حکمران تھے جنہوں نے شہر حیدرآباد کی بنیاد رکھی اور اس کی پہچان چار مینار کو تعمیر کروایا۔ حیدرآباد کی مشہور مکہ مسجد کی تعمیر کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ یہاں صرف بادشاہوں کی نہیں بلکہ سلطنت کی با اثر خواتین کے مقبرے بھی پوری شان سے کھڑے ہیں۔ حیات بخشی بیگم کا مقبرہ کسی بھی سلطان کے مقبرے سے کم نہیں ہے۔ وہ 5ویں سلطان کی ایک لوتی بیٹی، 6 سلطان کی بیوی اور 7ویں سلطان کی ماں تھی، جو سلطنت میں ان کے بے مثال مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ پارک کے داخلی دروازے پر ہی 7ویں سلطان عبداللہ قطب شاہ کا شاندار مقبرہ آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس کا طرز تعمیر کافی حد تک ان کے والد محمد قطب شاہ اور والدہ حیات بخشی بیگم کے مقبرے سے ملتا جلتا ہے۔ یہیں پر آخری سلطان ابو الحسن تانا شاہ کا نامکمل مقبرہ بھی ہے، جو ایک ادھوری کہانی سناتا ہے۔ مغلوں کے حملے اور گرفتاری کی وجہ سے انہیں یہاں دفن ہونا نصیب نہ ہوا اور ان کا بنایا ہوا مقبرہ ہمیشہ کے لیے ادھورا رہ گیا۔ اس شاہی قبرستان میں صرف حکمرانوں کو ہی نہیں بلکہ دربار کے خاص لوگوں کو بھی جگہ دی گئی۔ ان میں عبداللہ قطب شاہ کے حکیم اور ان کے دور کی مشہور رقاصوں پریم متی اور تارا متی کے مقبرے بھی شامل ہیں۔
इन बुलंदो बाला गुंबदों के नीचे खड़े होकर और सरसब्ज बागों में चहलकदमी करके एक अजीब सुकून का एहसास होता है। ये मकबरे सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं बल्कि दक्कन की तहजीब, फ़न और तारीख़ की ज़िंदा अलामतें हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हुक्मरान चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें दिलों में हमेशा तरोताज़ा रहती हैं। तभी तो कहते हैं कि दफन हूँ एहसास की सदियों पुरानी कब्र में, ज़िंदगी एक ज़ख्म है और ज़ख्म भी ताज़ा नहीं। दक्कन डायरीज़ की जानिब से हमारा यही पैगाम है कि अपने इस अजीम विरसे की कदर करें और इसकी हिफाजत को यकीनी बनाएं ताकि आने वाली नस्लें भी अपने शानदार माजी पर फ़ख्र कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि तारीख़ के ये रोशन चिराग हमेशा इसी तरह जगमगाते रहेंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दक्कन मीडिया को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।